لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے اس نے نازک ہاتھ سے دروازہ ناک کیا تھا۔ اس لڑکی کی بری آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، جسے ان میں صدیوں کی خوشی ایک ساتھ سمٹ آئی ہو۔ کوئی بھی رسپانس نہ ملنے پر اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ اندھیرے کمرے میں اندر داخل ہوتے اس نے تھوک نگلا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے اپنے اندھیرے سے ڈر کو ایک سائیڈ پر رکھتے وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا بھاپ اٹھتا کپ سنبھالتے وہ آگے بڑھ گئی، جب اچانک کارپیٹ میں پاؤں پھسلا اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ پر بری طرح چھلکتے اس کے ہاتھ سے چھوٹتے بیڈ پر گرا تھا۔ ایک تیز سسکی اس کے ساتھ وہ آنکھوں میں پانی لیے پیچھے ہوئی تھی، ہاتھ میں شدید جلن ہوئی تھی، جبکہ بیڈ پر سویا وجود بھی ہڑبڑا کر تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ مار کر سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہاتھ کو پکڑے وہ بری طرح سے آنسو بہا رہی تھی۔ ہلکی روشنی پر اس نے سامنے ہاتھ پکڑے اس چھوٹی لڑکی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دیوار پر ایک ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تھی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سختی تاثرات تھے۔ مقابل شخص نے شیشے میں گردن ٹیڑھی کرتے اپنی پشت دیکھی جو ہلکی سرخ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر بالوں کا جال بچھاتے سامنے روتی لڑکی کو دیکھا، جس نے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اس کے پیٹ پر بھی گرم چائے گرائی تھی، جس سے وہ تکلیف سے لب بیچ کر رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ آنکھوں سے ہی جلا دینے کا ارادہ رکھتے وہ دو قدم آگے بڑھتے سخت غصے سے گرایا تھا۔ اپنی پشت پر جلن سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ انا، اس 16 سالہ لڑکی کی ہچکیاں اب کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ اس نے چڑھ کر سامنے کھڑی چھوٹی سی مصیبت کو دیکھا۔ وہ سے آگے بولو، کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں اس وقت؟ اس نے اپنے وجود میں آگ سی جلتی محسوس ہوئی تھی۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر ہیر زویار مزید سہم گئی۔ مما مجھے درد ہو رہا ہے، اونچی آواز میں روتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ سفید نازک ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ اوان خان، اس نے ہاتھ کے بعد اس کی بری آنکھوں میں دیکھا جو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کوفت سے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ تمہیں مما نظر آ رہا ہوں میں؟ وہ سخت لہجے میں ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس لڑکی نے آتے ساتھ ہی استقبال کے طور پر اسے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اس کی پشت سرخ ہو چکی تھی، مقابل کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سامنے روتے ہوئے اسے خود کے ایک قدم مزید قریب دیکھ کر ہیر زویار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رونے کے چکر میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص شرٹ لیس اس کے سامنے کھڑا ہے، اسے گھور رہا ہے۔ ہیر کے آنسو وہیں رکے اور ایک ہچکی اس کے کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے کمرے میں گونجی۔ کیوں آئی میرے کمرے میں؟ کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے روم میں نہیں جاتے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹا اور صوفے پر موجود اپنی شرٹ اٹھاتے اس نے پہنے بٹن بند کرتے اسے بری طرح جھٹکا تھا اور اس کی آنکھ میں اٹکا آنسو پھر سے گالوں پر بہا۔ میں چائے دینے آئی تھی آپ کو، سوں سوں کرتے وہ اپنی آستین سے آنسو صاف کرتے کے بعد سرخ ناک بھی صاف کر گئی، جس پر مقابل شخص نے آنکھیں چھوٹی کرتے لب بھینچے۔ تم سے کس نے کہا تھا مجھے چائے دینے آؤ؟ تم چائے دینے آئی تھی یا مجھ پر چائے گرا کر مجھے قتل کرنے آئی تھی؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس کے ماتھے پر لبوں کا جال مزید گہرا ہوا تھا۔ دل کیا سامنے کھڑی اس بچی کو وہاں سے غائب کر دے۔ آپ واپس آئے تھے نا دوسری کنٹری سے، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے تو سوچا چائے۔ انگلیاں موڑتے اب وہ تھوڑے وقفے بعد سوں کرتی اسے بہت عجیب تھی۔ تھک گیا تھا تبھی آرام کر رہا تھا۔ دوبارہ میرے روم میں مت آنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اب اٹھاؤ اپنا یہ کپ اور نکلو یہاں سے، بیزاریت سے کہتے وہ الماری کی جانب پلٹا۔ پشت میں جلن مزید بڑھ رہی تھی اور اس چھوٹی لڑکی پر غصہ حد سے زیادہ آ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔
کب وہیں چھوڑے وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگی۔ مقابل نے پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی اور آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ بے وقوف بچی، نحوس سے کہتے وہ الماری کا پرد بند کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارادہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ صبح ہی لندن سے واپس پاکستان لوٹا تھا، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے اور آتے ہی سونے پہنچ گیا، اور اس لڑکی نے آتے ہی نہ صرف اس کی نیند خراب کی تھی بلکہ اس کا استقبال بھی بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ آج کھلا دروازہ مزید تھوڑا سا کھولا تھا۔ وہ بڑے مغرور انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ چیئر پر بیٹھی لڑکی نے اسے ڈٹائی دیکھتے لب بھینچے۔ ذرا جو اس شخص کو تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ ہرگز نہیں، اول درجے کا بدتمیز انسان ہے وہ۔ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کے آفس میں انٹر ہونے کا؟ ساری تمیز بھول گئے ہو کیا آپ مسٹر جاذب کمال؟ پروفیسر کی بات پر وہ کندھے اچکاتے یمن کے حیرانی سے پھیلی آنکھوں میں نخوت سے دیکھتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گیا۔ چاچو، کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے؟ ببل گم چباتے اس کے گال کا گڑا ابھر کر بار بار معلوم ہوتا عجیب سا پیش آ رہا تھا۔ کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یمن نے حیرانگی سے پروفیسر کمال کو دیکھا اور لب بھینچ کر، وہ تو اس کوئی شکایت لگانے آئی تھی یہاں، اور یہاں پر تو ان نواب صاحب کی پہچان نکل آئی تھی، اب کہاں اس جیسی غریب لڑکی کی سنی جائے گی؟ شٹ اپ جاذب، یونیورسٹی میں تمہارا چاچو نہیں ہوں۔ عزت سے بیٹھو اور واپس جا کر دروازہ نوک کر کے اندر آنا۔ گلاسز اتارتے وہ کرخت لہجے میں بولے۔ یمن کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، تسلی ملی تھی، کم از کم پروفیسر صاحب انصاف پسند تو نظر آتے ہیں۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے جاذب کمال کو دیکھا جو اب بھی ببل چبا رہا تھا۔ اس نے ایک تیکھی نظر یمن وحید پر ڈالی تھی۔ اپنی بات یاد رکھیے گا چاچو، پھر مت کہیے گا کہ چاچی کو درمیان میں کیوں لا رہے ہوں میں۔ کرسی سے اٹھتے وہ کندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا لیکن لفظوں میں شاید کچھ تو راز ایسا تھا۔ پروفیسر کمال نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اسے واپس جاتے دیکھ کر وہ اکتاہٹ سے زرد لہجے میں بولے تھے۔ وہ بڑی ادا سے پلٹا تھا۔ آخر پروفیسر کمال کو گھر بھی تو جانا تھا نا، جہاں ان کی بیوی کو نہ جانے وہ شخص کیا کیا پٹیاں پڑھاتا تھا۔ انہیں غصے سے سامنے واپس کرسی پر آ کر بیٹھے جاذب کمال کو گھورا۔ کہیے، کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ یمن کی نظریں پروفیسر پر تھیں اور پھر اس نے جاذب کمال کو دیکھا۔ تم اسائنمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ پروفیسر کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولے تھے۔ اس نے یمن کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ پل نظریں ملیں اور پھر پلٹ گئیں۔ یمن نے تھوک نگلا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بے تاثر تھیں لیکن گہری تھیں۔ بے تاثر گہری آنکھیں عجیب سی تھیں۔ کس نے کہا ہے میں نے کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے گردن موڑے یمن وحید کو دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے پروفیسر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی چبھتی نظریں خود کے چہرے سے محسوس کرتے یمن وحید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس ایسی ویسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ واپس پروفیسر کی طرف دیکھتے وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کے لفظ زہر کھند تھے۔ یمن کو اپنا وجود بیکار سا محسوس ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ایسی ویسی لڑکی؟ کرسی سے اٹھتے وہ دانت پیستے بولے تھے۔ غصے سے چہرہ سخت ہوا تھا۔ اس نے مقابل میں دیکھا، وہ اب بھی آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایسی ویسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا تمہیں وضاحت دوں میں؟ چیئر سے اٹھتے وہ نیچے جھکتے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتے ایک آئی برو اچکاتے بولا تھا۔ یمن کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ اس نے پروفیسر کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف جہاں ہلکی ہنسنے کی آواز بخوبی وہ سن سکتی تھی۔ صحیح گہرا سانس بھرتے اس کی سانس تیز ہوئی تھی جیسے وہ خود کو کچھ بھی برا کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ تم تو بخوبی جانتے ہوگے ایسی ویسی کا مطلب، مسٹر جاذب کمال۔ آخر کو تمہارے خاندان میں ایسی ویسی ہی تو پائی جاتی ہیں۔ ہاتھ سینے پر باندھتے اس نے مقابل کے پل بھر میں آگ لگا دی تھی۔ غصے سے تنے چہرے سمیت اس نے اس نازک لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا لیکن زبان ابھی بھی تیزی سے چل رہی تھی جو اسے زہر لگ رہی تھی۔ کیا یاد نہیں ہے آپ کو کس ماں کی اولاد ہے آپ، کس باپ کا خون ہے آپ نے کافی شہرت حاصل کی ہے آپ نے اس معاملے میں بھی نہیں۔ آئی برو اٹھاتے وہ طنزیہ ہوئی تھی۔
اس کی آواز اتنی تھی کہ باہر کھڑا گروپ بخوبی سن رہا تھا۔ پروفیسر کمال نے شدید پریشانی میں جاذب کمال کو دیکھا۔ اس نازک لڑکی نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا، جس کا انجام نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ذلیل لڑکی، ابھی اسی وقت بکواس بند کرو اپنی، ورنہ… انتہائی طیش میں چلاتے وہ اس کی جانب بڑھا تھا، جس پر یمن کو پل بھر بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے تیور بہت سخت تھے، جلا دینے والے یا شاید مار دینے والے۔ کیا بکواس کی تم نے میری ماں کے بارے میں؟ یہی قبر بنا کر زندہ دفنا دوں گا تمہیں۔ اس تک پہنچتے ہی اس نے سختی سے اس کا گلا دبوچا تھا۔ یمن کو اپنی سانسیں یکدم کم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ مقابل کے اتنے شدید ری ایکشن پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ چھوڑو اسے مجھے پلیز۔ اس کی کسرتی ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے وہ اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جب پروفیسر کمال نے آگے بڑھتے اسے قابو کرنا چاہا تھا، جو بپھرا شیر بنا ہوا تھا۔ جاذب چھوڑو اسے، مر جائے گی وہ۔ پروفیسر کمال نے اسے سختی سے اس لڑکی سے دور کرنے کی کوشش کی، جس کو سانسیں بس تھمنے والی تھیں۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا۔ سانسوں کی شدید کمی کے باعث وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ موت جیسے سامنے نظر آ رہی تھی اسے جاذب کمال کے روپ میں۔ جاذب! پروفیسر کمال نے اپنی پوری طاقت لگاتے اسے سختی سے یمن وحید سے الگ کیا تھا۔ چٹاخ! ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے انہوں نے اسے جیسے ہوش دلانا چاہا، جو اب جبڑے بیچتے انہیں دیکھ رہا تھا، اور ساتھ قہر ڈھاتی نظر فرش پر گری یمن پر ڈلی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے! وہ غصے سے چیختے تھے۔ جاذب کمال کے ہاتھوں میں لرزش تھی، غصے کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جس سے اس بات کا اندازہ صاف لگایا جا سکتا تھا کہ وہ غصے میں بے حد تیز تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پروفیسر کمال نے بیٹھتے یمن کو دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے خوف سے نظریں اٹھا کر جاذب کمال کو دیکھا۔ بہت پچھتاؤ گی تم۔ اس حد تک تمہیں مجبور کر دوں گا یمن وحید، میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگو گے تم۔ کرسی کو ٹھوکر رسید کرتے وہ اندھی طوفان بنا سے نکلا کمرے سے، جہاں باہر کھڑے اسٹوڈنٹس نے اسے غصے کا سوچتے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئے۔ پروفیسر نے اس نازک اندام لڑکی کو کرسی پر بٹھاتے پانی کا گلاس دیا تھا۔ اس لڑکی نے جانے انجانے میں جاذب کمال کی ماضی کو چھوا تھا، اور پروفیسر کمال اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کس حد تک ضدی تھا۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والا ہرگز نہیں تھا۔ سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہو، مفت کا کھاتی ہو، کوئی کام نہیں کرتی۔ کام کیا کرو، مر گئی ہو۔ فجر! ایک تیز آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونجی تھی، بیزاریت سے بھرپور آواز، جس پر فجر اندر سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ بے دہانی میں اس کا پاؤں بری طرح سے چھوٹے سے لاؤنج میں رکھی کرسیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ سسکی تھی جب تائی امی نے اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس نے اپنی تکلیف میں سسکی بھر کر بھی کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ جی جی تائی امی، انہوں نے آئی نمی کو پلکیں جھپکتے پیچھے دھکیلتے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں، چائے بنا دو مجھے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کدھر مر گئی تھی؟ وہ دانت پیستے بولی تھی۔ ان کے لہجے میں وہاں کھڑی لڑکی کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ لیکن تائی امی، آپ نے تو بس ایک بار ہی… اس کی آنکھیں دکھانے پر وہ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ ہلکا سا خوف اس کے جسم میں پھیلا۔ مجھ سے زبان لڑاتی ہو؟ تیرے زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے؟ میری بیٹی نے تجھے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ اٹھتی سختی سے آگے بڑھتے فجر کے بال مٹھی میں قید کر چکی تھیں، جس سے وہ کراہ اٹھی تھی۔ درد سے اس کی آنکھوں میں پانی نکل گیا تھا۔ تائی امی پلیز چھوڑیں۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ ساتھ سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے جاری ہوئے۔ اس نے شدت سے احساس ہوا کہ کسی کے نام کے ساتھ ماں جوڑ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ میری بیٹی پیسے بیچتی ہے، تبھی تیرا پیٹ بڑھتا ہے، اور زبان یوں چل رہی ہے تیری جیسے نہ جانے کہاں کی شہزادی ہو۔ کل جب مریم تم سے اکرم سے شادی کا پوچھے، ہاں کرنی ہے تم نے، سنائی دی میری بات، ورنہ ادھر کچن میں بند کر دوں گی، آگ لگا دوں گی تجھے۔ اس کے ریشمی گھنے بالوں پر گرفت سخت کرتے وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اکرم کو سوچتے ہی فجر کا وجود
सूखे पत्ते की तरह कँपकँपा रहा था। सुन रही है कि नहीं? उन्होंने ज़ोर से उसके बाल खींचे। उसके बाल छोड़ दिए थे। फजर के कई बाल उसके हाथ में आए थे। वो बुरी तरह दर्द से बिलबिला रही थी। जी जी ताई अम्मी। गले में आंसू का फंदा सा अटका था। दिल में दर्द सा उठा था। क्या माँ बाप का ना होना जिंदगी को अजाब बना देता है? अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ जाकर चाय बनाओ। उसे सख्ती से कहते वो वहीं खड़े छोटे से सोफे पर टांगे समेट कर बैठ गई थी। फजर सर हिलाती अंदर किचन में चली गई। मुंह पर हाथ रखते वो बुरी तरह रो रही। कभी कभी दिल करता है यहाँ से भाग जाए, ऐसी जगह जाए जहाँ वो अकेली हो। लेकिन बाहर की दुनिया अकेले लोगों को कहाँ बख्शती है। वो तो उन्हें अपना मुफ्त का माल समझती है। दुनिया बेहिस होती है। कम से कम इसे यही लगता था। चाय बनाते उसने एक गहरा सांस भरा और चाय लाकर ताई अम्मी को पकड़ाई, जो अब भी उसे सख्त नज़रों से ही देख रही थी। ताई अम्मी, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। कोई काम हो तो बता दीजिएगा, मैं बाद में कर दूंगी। सर झुकाए वो मध्यम लहजे में बोली। यूं भी वो बहुत आहिस्ता बोलती थी। उन्होंने हंकार भरते उसे हाथ के इशारे से जाने को बोला था। वो गहरा सांस भरती वहां से अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। शर्ट बाजू पर डाले वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। बिखरे हुलिये में उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे, जो रत जगह का गुमान पेश कर रहे थे। वो माथे पर बल बेजार लहजे को बयान कर रहे थे। वो सुकून से बगैर कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में जाना चाहता था, जब हाल में मौजूद हस्ती की आवाज़ ने उसे रोका। ऐवान। उन्होंने चाय का घूंट भरते उसकी तरफ देखा, जो कल से आया उनसे मिलने के बाद सीधा कमरे में जा गया था, और आज उन्होंने उसकी शक्ल देखी थी। जी मॉम। पलटकर उन्हें देखते वो हर दर्जा संजीदगी से बोला था। सोफे पर बैठे उसने छोटी सी लड़की ने बहुत भी सहमे हुए अंदाज में उस हुस्न के देवता को देखा। इस छोटी लड़की की आंखें चमक उठी थीं। आओ इधर, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे, शमाइला बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। भारी कदम उठाते उसने वहां तक पहुंचते पहुंचते शर्ट पहनी थी, फिर जाकर सोफे पर टिक गया। क्या करने का इरादा है आगे तुम्हारा? मायला बेगम से पहले ज़ोफियार साहब बोले थे, जबकि हीर ज़ोफियार खामोशी से बैठी चाय लबों को लगाए इस संजीदा मिजाज इंसान को देख रही थी। उसे बुरा लगा था। उसकी वजह से वो यूं बगैर शर्ट के घूम रहा था। उसकी पुश्त सुर्ख थी, जिस पर मरहम लगी हुई थी। कुछ खास नहीं, बस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँगा एज अ लेक्चरर। वो हाथ बांधे संजीदगी से बोला था। उसकी बात पर ज़ोफियार साहब ने सर हिलाया और फिर आंखों ही आंखों में शुमाइला बेगम को इशारा किया, जिसे समझते वो इस बात में सर हिला गई। अच्छा हीर बेटा, ऐवान को भी चाय दे दो। शुमाइला बेगम ने मुस्कुराते हीर को मुखातिब किया था, जो इमरान खान पर नजरें जमाए बैठी थी। फौरन हड़बड़ा कर चौंकी। और यही हमारा किस्त नंबर 4 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किस्त नंबर 5 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।